السلام علیکم دوستو، آج سے 300 سال پہلے جب بر صغیر میں مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی اور غریب کسان جاگیرداروں کی ظلم کی چکی میں پس رہا تھا، تو اس وقت سندھ کی سرزمین پر ایک ایسا مرد کلندر اٹھا جس نے نہ صرف اللہ کا ذکر بلند کیا بلکہ دنیا کو ایک ایسا نعرہ دیا جس نے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاہ عنایت شہید کی، جنہیں بر صغیر کا سوشلسٹ صوفی کہا جاتا ہے۔ ان کی کہانی صرف تسبیح پھیرنے کی کہانی نہیں ہے، ان کی کہانی ہے سر کٹانے کی۔ ان کی کہانی ہے ایک ایسے انقلاب کی جس کی مثال تاریخ انسانی میں بہت کم ملتی ہے۔ شاہ عنایت سن 1655 میں صوبہ سندھ کے علاقہ جھوک میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا، لیکن آپ کا دل دنیاوی جاہ و جلال کی بجائے حق کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے دکن یعنی انڈیا کا سفر کیا اور حضرت عبد الملک شاہ کے مرید ہوئے۔ شاہ عنایت جب سندھ واپس آئے تو وہ صرف ایک صوفی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مکمل فلسفہ لے کر سندھ آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسانوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا ہے اور زمین صرف چند ہاتھوں میں قید ہے۔ یہیں سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لیکن ان کی یہ دعوت صرف خانقاہ تک محدود نہیں تھی بلکہ کھیتوں اور کھلیانوں تک پھیل چکی تھی۔ شاہ عنایت نے اپنی زمینوں پر انوکھا تجربہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کی زمین سب کے لیے برابر ہے۔ انہوں نے مشترکہ کاشتکاری کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں بے زمین کسان اور مرید ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ جھوک کا قصبہ ایک ایسی ریاست کا منظر پیش کرنے لگا جہاں نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی غریب، اور یہ ایک خلافت حقہ کا نمونہ تھا۔ لیکن یہ بات اس وقت کے ظالم جاگیرداروں اور مغل گورنروں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر یہ فلسفہ پھیل گیا تو ان کے شاہی محل مٹی میں مل جائیں گے۔ مغلوں نے شاہ عنایت پر بغاوت کا الزام لگایا۔ ٹھٹھہ کے گورنر اعظم خان نے ایک بڑی فوج تیار کی اور کئی مہینوں تک جھوک کا محاصرہ کیا۔ شاہ عنایت کے مریدین، جن کے ہاتھوں میں صرف کردالیں اور کلہاڑیاں تھیں، انہوں نے مغل سلطنت کی منظم فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب طاقت سے کام نہ چلا تو مغلوں نے دھوکے کا سہارا لیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو بیچ میں لا کر صلح کی پیشکش کی۔ شاہ عنایت جانتے تھے کہ یہ ایک فریب ہے، لیکن انہوں نے خون خرابہ روکنے کے لیے اسے قبول کیا۔ شاہ عنایت جب مذاکرات کے لیے مغل دربار پہنچے تو انہیں دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جلاد جب آپ کا سر قلم کرنے کے لیے سامنے آیا تو آپ کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک ابدی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے اس وقت فارسی کا وہ مشہور شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے میرا سر قلم کر کے مجھے قید حیات سے آزاد کر دیا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے حق سے ملا دیا۔ 7 جنوری سن 1718 کو اس عظیم صوفی کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کیا وہ واقعی مر گئے؟ نہیں۔ آج بھی سندھ کے کھیتوں میں جب کسان اپنی فصل کاٹتا ہے تو اسے شاہ عنایت کی خوشبو آتی ہے۔ شاہ عنایت کا مزار جھوک شریف میں ہے، جو آج بھی کسانوں اور مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ دوستو، حق اور انصاف کی صدا جب بلند ہوتی ہے تو ظلم کے ایوان ہل جاتے ہیں۔ یہ ہے للکار سندھ، شاہ عنایت شہید، جس نے کہا جو کھیتی کرے زمین بھی اسی کی۔ ظلم کے خلاف ایک صدا جو آج بھی گونجتی ہے۔